سلطان بابا میرے ساتھ ہوتے تو بات اور ہوتی، کیونکہ ان کی موجودگی میں کہیں بھی آزادی محسوس کرتا تھا، لیکن یوں تنہا شیخ صاحب کے ساتھ جانے میں مجھے بہت ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ امتیاز صاحب بھی میری ہچکچاہٹ جان گئے، مسکرا کر بولے، بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نصیر آج کے بعد مجھ سے کبھی بات نہ کرے تو ضرور کہیں اور ٹھہر جانا، کیونکہ وہ پکا پولیس والا ہے اور ایک بار روٹ جائے تو منانا مشکل ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میرے شہر میں اس کے مہمان کہیں اور قیام کر رہے ہیں تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیا سوچے گا۔ سلطان بابا نے بھی میرا ہاتھ دبا کر مصلحت سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم اسپتال کی پارکنگ میں آئے تو ان کی BMW کے ڈرائیور نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور کچھ ہی دیر میں ہم ان کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں انہوں نے اپنے خاندان کا غائبانہ تعارف بھی کروا دیا۔ ان کی اہلیہ 4 سال پہلے داغ مفارقت دے چکی تھیں۔ گھر میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑا لڑکا کاروبار کے سلسلے میں گزشتہ 1 ہفتے سے بیرون ملک میں تھا اور اس کی آمد 2 ہفتے میں متوقع تھی۔ اس سے چھوٹی دونوں بیٹیاں اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھیں اور سب سے چھوٹا بیٹا ابھی BA کا طالب علم تھا۔ میں چپ چاپ ان کی گفتگو سنتا رہا۔ وہ کافی زندہ دل انسان معلوم ہوتے تھے، جو اپنی اولاد کی ہر چھوٹی بڑی دلچسپی میں پوری طرح شامل ہو اور اپنے گھر ہی کو اپنی کل کائنات سمجھتا ہو۔ میں نے اپنے بارے میں مکمل تفصیلات بتانے سے اجتناب کیا اور میں نے اتنا ہی بتایا کہ ماں باپ کے بعد اب سلطان بابا ہی میرے اپنے بزرگ ہیں۔ اسی میں ان کا گھر بھی آ گیا۔ کافی بڑا بنگلہ تھا، جدید طرز تعمیر کا ایک شاہکار۔ اتنے دن صحرا میں گزارنے کے بعد اتنا زیادہ سبزہ اور ہرے بھرے درخت دیکھ کر جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اچانک ہی دنیا بلیک اینڈ وائٹ سے تبدیل ہو کر رنگین ہو گئی ہو۔ جلتی ہوئی لو کی جگہ گاڑی سے اترتے ہی بھیگی ہوئی نرم ہوا کے جھونکے نے میرا چہرہ چوم لیا۔ 2 نوکر اندر سے دوڑے چلے آئے، آگے بڑھ کر ہاتھ سے میرے کپڑوں کا تھیلا تھام لیا۔ امتیاز صاحب نے انہیں ہدایت دی کہ مجھے انیکسی میں لے جائیں، اب میرا قیام وہیں ہوگا۔ انہوں نے رات کے کھانے کے لیے میری پسند پوچھی تو میں ٹال گیا کہ جو بھی بنا ہو وہی میری پسند ہوگی۔ میں نوکروں کے ساتھ پیچھے کی طرف بڑھنے لگا تو انہیں کچھ یاد آیا۔ ارے ہاں عبداللہ میاں، انیکسی کے دوسرے کمرے میں اپنے شہریار میاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ 1 ماہ پہلے ہی دارالحکومت سے تشریف لائے ہیں۔ میرے بہت گہرے دوست کے صاحبزادے ہیں، تمہاری ہی عمر کے ہیں۔ امید ہے کہ تم دونوں کا وقت اچھا گزرے گا۔ تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، ہم کھانا انیکسی میں کھائیں گے۔ میں انیکسی پہنچا تو بنگلے کا ایک پورا حصہ مہمان خانے کے طور پر پچھلے حصے میں موجود تھا، جس کا اپنا پورچ، اپنا باغیچہ بھی اسی حصے میں واقع تھے۔ انیکسی کے 4 کمرے تھے، ڈرائنگ روم اور کھانے کا کمرہ اس کے علاوہ تھا۔ میرے لیے جو کمرہ کھولا گیا تھا، اس کے پچھلے والے کمرے میں پہلے سے روشنی تھی اور تیز موسیقی کی آواز بند دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ گھر کافی سادہ اور ہر طرح کے آسائشی لوازمات سے مزین تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہاں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ستانے لگا۔ شاید اتنے بہت دنوں تک تنگ و تاریک اور ویران جگہوں پہ رہتے رہتے میں اس ماحول کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ہم اپنی آسائشی اور آرام کے پیمانے خود ہی بناتے ہیں۔ کبھی یہ آرام دہ بستر میرے آرام کا پیمانہ تھا اور اب ایک رات پہلے تک صحرائی جلتی ریت میں سکون سے سو جاتا تھا۔ بات تو بس ذرا اس پکے من کو بہلانے کی ہوتی ہے، اور ہم میں سے جو کوئی بھی بہلاوے کا گر جان لے، دراصل وہی کامیاب کہلاتا ہے۔ کچھ دیر بعد شیخ صاحب بھی کپڑے تبدیل کر کے انیکسی پہنچ گئے۔ مجھے نوکر نے بتایا کہ وہ امتیاز صاحب کھانے کی میز پہ انتظار کر رہے ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو ایک کلین شیو نوجوان نے اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ ہیلو، مجھے شہریار کہتے ہیں۔ میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما۔ میں عبداللہ ہوں۔ وہ مسکرایا۔ عبداللہ تو ہم سب ہی ہیں، یعنی اللہ کے بندے۔ شیخ صاحب زور سے ہنسے۔ ارے بھائی، بات کا برا نہ ماننا، دراصل لفظوں سے کھیلنا ہی شہریار میاں کا پیشہ ہے۔ قلم کار جو ٹھہرے آج کل اپنے کسی منصوبے کے لیے کہانی کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں،
میں بھی دھیرے سے مسکرایا۔ پھر تو ان سے ڈرنا چاہیے، کہیں ہماری ہی کہانی نہ بنا ڈالیں۔ ان دونوں کو ہی شاید مجھ سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں چونکے اور پھر دونوں ہی زور سے ہنس پڑے۔ کھانے کے دوران پتہ چلا کہ وہ ایک لکھاری ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا، لیکن عملی زندگی میں باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کی خواہش کو رد کر کے قلم سے رشتہ جوڑ لیا۔ موضوعات کی یکسانیت سے گھبرا کر وہ لکھنے کے بجائے کہانی کی تلاش میں گھوم گھوم کر لکھنے کو ترجیح دیتا تھا۔ شہریار کو مختصراً سلطان بابا کے بارے میں بتایا۔ کھانے کے بعد ہی کافی کا ایک دور چلا اور پھر شیخ صاحب ہم دونوں سے رخصت ہو کر آرام کے لیے چلے گئے۔ میں اور شہریار بھی شب بخیر کہہ کر اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک شیشے کی اس دیوار نما بڑی سی کھڑکی کے قریب ہی بیٹھا رہا، جہاں سے انیکسی کی موجود باغیچے کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ باغ میں ہر 3-4 گز کے فاصلے پر بجلی کے سفید دودھیا قمقمے لگائے گئے تھے، لہٰذا اس وقت بھی وہاں دن جیسا ہی سما تھا۔ میری توجہ ابھی اسی لان کی انتہائی نفاست سے باڑ اور بیلوں کی جانب ہی تھی کہ اچانک سامنے پڑی چھوٹی سی شیشے کی تپائی پر پڑا فون بج اٹھا۔ میں چونکا۔ رات کے 12:30 بجنے کو تھے۔ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اچانک میرا ذہن ہسپتال کی طرف گیا اور کسی انجانے وسوسے کی پھنکار سے ڈر کر میں نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ جی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ میں نے قدرے زور سے کہا، جی فرمائیے۔ دوسری جانب سے نازک سی نسواں آواز ابھری، جی آپ کون؟ میں عبداللہ ہوں۔ دوسری جانب سے کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ شاید غلط نمبر تھا۔ میں گہرے سانس لے کر اٹھنے ہی کو تھا کہ گھنٹی دوبارہ بجی۔ جی میں آیا کہ ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دوں، لیکن جانے اس فون کی دوسری لائن کہاں تھی؟ اس طرح مصروف کر دینے سے کوئی ضروری فون بھی تو چوک سکتا تھا۔ میں نے دوبارہ ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب وہی آواز تھی، جی شہریار۔ اوہ، تو یہ شہریار کے لیے فون تھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں، شہریار صاحب تو اپنے کمرے میں ہیں، میں یہاں مہمان ہوں۔ دوسری جانب سے پھر وہی جل ترنگ بجا، اوہ معاف کیجیے گا، آپ کو اتنی رات گئے زحمت دی، آپ فون رکھ دیں اور اس بار گھنٹی بجے تو آپ نہ اٹھائیے گا، شہریار خود اٹھا لیں گے۔ دراصل اس نمبر کی 2 ایکسٹینشنز ہیں۔ میں نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ 10 منٹ کے بعد گھنٹی بجی تو 3 گھنٹیوں کے بعد خاموشی چھا گئی۔ شاید دوسری جانب سے شہریار نے فون اٹھا لیا تھا۔ کمرے میں کچھ دیر گزارنے کے بعد ہی مجھے پھر سے وہی گھٹن محسوس ہونے لگی، حالانکہ اے سی کی وجہ سے کمرے میں خوشگوار خنکی چھائی ہوئی تھی۔ میں ابھی باہر نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شہریار نے اندر جھانکا۔ ویسے تو آدھی رات کے وقت یہ سوال کرنا خود بد تہذیبی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، اور تمہاری نیند شاید اس فون کی گھنٹی نے اڑا دی ہے۔ میں خوش دلی سے مسکرایا، نہیں، میری نیند ازل سے اڑی ہوئی ہے، شاید میرے اندر کوئی گھنٹی لگی ہوئی ہے۔ اندر آ جاؤ۔ شہریار نے میری کرسی کے سامنے والا صوفہ گھسیٹ لیا۔ واہ، خوب کہی، ویسے تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ سچ کہوں تو مجھے تو تم بھی کوئی رائٹر ہی دکھتے ہو۔ میں بات ٹال گیا، الٹا شہریار سوال کر دیا، تم کہانی کی تلاش میں آئے ہو؟ تو پھر کچھ کامیابی ہوئی کہ نہیں؟ شہریار نے ایک لمبی سی سانس لی۔ اب کیا بتاؤں، پچھلے چند دنوں سے تو میں خود ہی ایک کہانی بنا ہوا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ ہاں، فی الحال تو خیریت ہے۔ دراصل ڈیڈی نے مجھے یہاں کسی اور کام کے لیے بھیجا ہے۔ کہانی تو بس ایک بہانہ ہی ہے۔ مجھے شیخ انکل کی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ ڈیڈی کی خواہش ہے، مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہ اختیار دیا ہے۔ چونکہ ابھی تک کوئی مہجبی میری نظروں میں سمائی نہیں، لہٰذا اس چناؤ کے لیے اپنی پہلی تلاش اسی گھر سے شروع کر دی، اور یہیں سے میری الجھن کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، اس میں الجھن کیسی؟ شیخ صاحب کی دونوں صاحبزادیوں سے مل کر دیکھ لو۔
और फिर दोनों में से जो दिल को भाए उसके लिए हाँ कह दो, और फिर तुम्हें तो ना करने की भी आज़ादी हासिल है। दिल ना माने तो डैडी को इत्तला कर देना। शहरियार ने फिर एक आह भरी। यही तो मुश्किल है, मुझे इनमें से बड़ी वाली पसंद है। क्या कहूँ कि वो मेरी गज़ल है या मेरी ख़याल की रुबाई, दर्द का कोई किता है या गालिब के खतूत की नसर। मैं मुस्कुरा दिया। तो फिर उलझन क्या है? पहली फुर्सत में घर वालों को इत्तला कर दो कि वो आकर तुम्हारे लिए उसका हाथ मांग लें। शहरियार जल्दी से बोला, अभी कुछ देर पहले तुमने फ़ोन पर उसी की आवाज़ सुनी थी। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि उसका मुताल्ला कितना वसी है। लिटरेचर तो जैसे वो सारे का सारा घोल कर पी चुकी है। दुनिया का कौन सा मज़मून है जिस पर वो बात नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ फ़ोन पर जैसे ही वो सामने आती है समझो ज़बान खो जाती है उसकी। तो क्या उसे पहले पता था कि तुम्हारे उनके यहाँ ठहरने की असल वजह क्या है? शहरियार मुस्कुरा दिया। हाँ, मेरा ख्याल है कि डैडी ने अंकल को कुछ इशारा ज़रूर दिया होगा, और फिर खुद अंकल औलाद से बिल्कुल दोस्तों जैसा ही बर्ताव रखते हैं। उन्होंने ज़रूर अपनी दोनों बेटियों को मेरी आमद का मकसद बताया होगा। इनके आपस में शरारत आमेज़ इशारे तो यही बताते हैं, लेकिन मेरा मसला कुछ और है। मैं उससे तन्हाई में एक बार मिलकर बात करना चाहता हूँ। एक आध बार ऐसा मौका मिला भी तो मेरे कान वो सब कुछ सुनने के लिए तरस ही रहे हैं जो मैं फ़ोन पर उसकी मीठी ज़बान से सुनता रहा हूँ। दूसरा मसला ये है कि वो फ़ोन पर दोनों बैक वक्त मौजूद होती हैं। कभी कभी तो दोनों ही हंस भी देती हैं। मतलब इन्होंने छुपाने की कोशिश नहीं की कि मुझसे बात करते वक्त वो दोनों ही दूसरी जानिब लाइन पर मौजूद होती हैं। मुझे शहरियार की हालत देखकर हंसी आ गई। उसने शिकवा किया, हाँ तुम भी हंस लो, अपनी सूरत हाल ही कुछ ऐसी है कि आते जाते ही सब हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। मैंने उसे छेड़ा, तुम ख्वामखा कहानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते फिरते हो। एक सनसनीखेज तजस्सुस से भरपूर कहानी तो खुद तुम्हारे आसपास चल रही है। शहरियार ने करीब पड़ा कुशन अपने सर के पीछे रखा। ठीक कहते हो, ये तो ख़वातीन के रिसाले के लिए एक नॉवेल का प्लॉट है, लेकिन मसला ये है कि मुझे यहाँ आए महीना भर से कुछ ज़्यादा होने को आ गया है, लेकिन मुझे इससे एक तो तफसीली मुलाकात में बहुत से सवालों का जवाब लेना है और मेरे पास इसके लिए वक्त भी नहीं है। मैंने गौर से शहरियार की जानिब देखा। वैसे क्या तुम नहीं समझते कि तुमने मुझे अपनी कहानी में शामिल करने के लिए कुछ जल्दी कर दी है? मैं अभी तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ। वो मुस्कुराया। हम भी लिखारी हैं मियाँ, चलते फिरते बहुत से किरदारों के अंदर झांक लेते हैं। माना कि मिले अभी चंद घंटे ही हुए हैं, लेकिन तुम मेरे लिए पहले लम्हे के बाद ही अजनबी नहीं रहे थे। तुम वो नहीं जिसका भेस तुमने भर रखा है। मैंने चौंक कर उसे देखा। अच्छा, इतनी जल्दी ये नतीजा कैसे अखज़ कर लिया तुमने? शहरियार मेरी जानिब ही देख रहा था। खाने की मेज़ पर ज़्यादातर इटालियन और चाइनीज़ डिशेस मौजूद थीं। तुमने छुरी कांटे का इस्तेमाल हद्दुल इम्कान कम से कम किया, लेकिन तुम्हें इन लवाज़मात का इस्तेमाल करता देखकर कोई भी बासानी बता सकता था कि तुम वो नहीं जो दिखाई देते हो। मैंने हैरत से शहरियार की जानिब देखा। कमाल का मुशाहिदा था उसका। इतनी छोटी सी बात का भी उसने किस कदर गौर से जायज़ा लिया। मैंने उसे दाद दी, वाह भाई, मुझे नहीं पता था आजकल के नए लिखारी भी इस कदर गहरा मुशाहिदा रखते हैं। तुमने मुतासिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहरियार ज़ोर से हंसा। तो फिर हो जाओ ना मुतासिर, कोई तो हमारा भी फ़ैन हो। मैं भी हंस पड़ा। चलो तो फिर आज से मैं तुम्हारा पहला परस्तार हूँ, लेकिन ये बताओ कि अब इस मौमे का क्या करना है जिसने तुम्हारे रातों की नींद उड़ा दी है? शहरियार ने सर खुजाया। मौमा तो हल करना ही पड़ेगा। अंकल की आदत है कि वो शाम की चाय सबके साथ ही कभी लॉन में तो कभी सनरूम में पीते हैं। हो सकता है कि कल तुम्हारा सामना भी इन दोनों से हो जाए। फिर तुम ही बताना कि फ़ोन पर इतना अच्छा बोलने वाली सामने आते ही इस कदर खामोश क्यों हो जाती है। शहरियार बहुत देर तक मेरे कमरे में बैठा बातें करता रहा, लिहाजा अगली सुबह मुझसे फजर क़ज़ा हो गई। आँख खुली तो सर भी बहुत भारी हो रहा था। नौकर ने मुझे कमरे से निकलते देखकर जल्दी से नाश्ता मेज़ पर लगा दिया।
کچھ ہی دیر میں شیخ صاحب کا ڈرائیور مجھے اسپتال چھوڑ آیا۔ شیخ صاحب دوسری گاڑی میں صبح سویرے ہی کسی ضروری کام سے نکل چکے تھے، البتہ ڈرائیور کو ہدایت کر کے گئے تھے کہ مجھے شام 4 بجے کے قریب گھر واپس لیتا آئے۔ میرے ذہن میں شہریار کی رات والی بات گونجی۔ سلطان بابا کی حالت آج کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ دوپہر 12 بجے تک ان کے تمام ضروری معائنے بھی ہو گئے جن کی رپورٹ کل ملنا تھی۔ میں نے ڈرائیور کو گھر واپس بھیجنے کی بات کی تو انہوں نے منع کر دیا کہ شیخ صاحب نے کہا ہے، تو پھر میں شام کو گھر کیسے واپس آؤں گا؟ پھر چاہے تو رات گئے تک اسپتال میں ان کے ساتھ ٹھہر سکتا ہوں۔ میں 4:30 بجے ڈرائیور سمیت گھر واپس پہنچا تو دربان نے بتایا کہ شیخ صاحب لان میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ شام کی چائے پر شہریار اور ان کا چھوٹا بیٹا وقار بھی موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں چائے لگا دی گئی۔ اتنے میں اندر سے جدید و ذوقتہ کے لباس میں ایک شوخ سی لڑکی نکلی۔ شیخ صاحب نے تعارف کروایا، عبداللہ میاں، یہ ہماری بڑی صاحبزادی ہیں، شاہانہ، ہماری شانی۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا۔ شانی کے پیچھے پیچھے ایک اور سیدھی سادی، بیچ میں مانگ نکالے سانولی سلونی لڑکی بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہماری جانب آ گئی۔ وہ شاہانہ کی بالکل الٹ دکھائی دیتی تھی۔ سادہ سا کرتا پاجامہ پہنے، لمبی سی چٹیاں بنائے، وہ اس ماحول میں یکسر مختلف نظر آئی۔ شیخ صاحب نے پھر تعارف کروایا، اور بھئی یہ ہماری چھوٹی صاحبزادی دھانی، لفظ گر۔ اگر ان دونوں کا تعارف خود شیخ صاحب نہ کرواتے تو میں شاید کبھی انہیں سگی بہنیں نہیں مانتا۔ ان کے برتاؤ، چال ڈھال اور رکھ رکھاؤ میں مشرق و مغرب جتنا فاصلہ اور دن اور رات جیسا فرق تھا۔ خود اعتمادی دونوں میں یکساں اور بلا کی تھی۔ چائے کے دوران دونوں بہنوں نے مجھ سے سلطان بابا کی طبیعت کا پوچھا اور اپنی اور شیخ صاحب کی جانب سے خواہش ظاہر کی کہ جب وہ بہتر ہو جائیں تو کچھ دن ان سب کے ساتھ یہیں اس گھر پر قیام کریں۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ میں ان کی فرمائش ضرور سلطان بابا تک پہنچا دوں گا۔ شہریار کی ساری توجہ شاہانہ پر تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ چائے پینے کے دوران بھی کھویا کھویا سا تھا۔ میں چائے ختم کر کے شیخ صاحب کی اجازت سے دوبارہ اسپتال کے لیے نکل پڑا۔ باقی سب بھی اٹھ گئے تھے۔ شہریار نے مجھ سے کہا کہ وہ رات کے کھانے پر میرا انتظار کرے گا۔ میں اسپتال پہنچا تو سلطان بابا کے کمرے میں 3-4 سینئر ڈاکٹروں کا جمگٹا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نرس نے مجھ سے درخواست کی کہ جب تک ڈاکٹرز کمرے سے نہ نکل جائیں میں بیرونی کمرے میں انتظار کروں۔ 10 منٹ کا وہ مختصر عرصہ مجھ پر صدیوں جیسا بھاری گزرا۔ پھر جیسے ہی پہلے ڈاکٹر نے باہر قدم رکھا میں تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ سب ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر مسکرایا۔ اوہ ہاں، ڈونٹ وری، بس معمول کا چیک اپ تھا۔ آپ لوگوں سے اسپتال والوں نے اتنی فیس لی ہے تو ہمیں بھی کچھ سرگرمی تو دکھانی پڑے گی نا۔ ان کی بات سن کر میں بھی مسکرا دیا۔ طبیب کے پاس مریض کے لیے دوا اور اس کے تیمہ داروں کے لیے مسکراہٹ سے بھلا اور کیا سوغات ہوگی۔ خوش دلی اور اخلاق سے بھری ایک مسکان کی خود اپنی ایک مسیحا گری ہوتی ہے۔ بہت سے گھائل تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا فقط علاج ہی بس ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اور اسی لمحے مجھے یہ احساس ہوا کہ طبیب کے شعبے میں وہ شاید دوا سے بھی زیادہ اور پہلی ضرورت خوش اخلاقی ہے۔ سلطان بابا اپنے بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے بولے، میں نے سنا تو تھا کہ اسپتال میں بندہ داخل تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی رہائی ان ڈاکٹروں کی مرضی پر ہوتی ہے۔ اب یہ روز بروز نئی محبتیں تراشیں گے مجھے یہاں روکنے کے لیے۔ مجھے ان کی رہائی کی اصلاح پر ہنسی آ گئی۔ ہاں، ابھی باہر جو ڈاکٹر صاحب ملے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پیسے لیے ہیں، انہیں حلال بھی تو کرنا ہے۔ میری بات سن کر بابا بھی مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے میاں، کر لو اپنی ضد پوری، لیکن یاد رہے جب جو ہوتا ہے تب سو ہوتا ہے۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ہر بار کی طرح ان کا یہ مخصوص جملہ ایک بار پھر میرے اندر سب کچھ تلپٹ کر گیا۔ اب تو مجھے اس جملے سے باقاعدہ خوف سا محسوس ہونے لگتا تھا، کیونکہ سلطان بابا نے جب بھی اسے ادا کیا کوئی نہ کوئی انہونی ضرور پیش آئی۔
میرے لبوں پر آخر بہت دیر سے اٹکا سوال پھسل ہی پڑا۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، پھر آپ اپنے لیے شفا یابی کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ کالگڑھ میں جو آپ کو شدید چوٹ لگی، آپ نے اس سے بچاؤ کی دعا پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ میرا سوال سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے، جیسے میں نے قبل از وقت کوئی بات پوچھ لی ہو۔ کچھ دیر بعد خاموشی توڑی اور کہا، میں ہمیشہ اپنے لیے، تمہارے لیے، بلکہ سب کے لیے یکساں دعا مانگتا ہوں۔ سب کے لیے اللہ کا فضل کرم طلب کرتا ہوں اور ہر اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں جس کی تکمیل میں ہم سب کی بہتری ہو۔ لیکن یاد رہے، بہتری کس بات میں پوشیدہ ہے، اس کی خبر تو بس اسی کو ہے۔ جانے سر کی چوٹ اور پھر یہاں اسپتال تک پہنچنے میں اس کی کون سی مصلحت پوشیدہ ہے؟ ہم انسان بہت کوتاہ نظر، بہت قریبی نتائج پر نظر رکھنے والے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا نتائج کی پرواہ ہمیشہ اسی پر رکھ چھوڑنی چاہیے۔ رہی بات خود اپنے جسم کو گھائل ہونے سے بچانے کے لیے دعا کرنے کی، تو یاد رکھو، اس جسم کی اپنی کچھ حدیں ہیں اور موت ان جسمانی حدوں کو پار کرنے کا نام ہے۔ یہ جسم دنیا کی سب سے فانی شے ہے۔ اس دور میں اس بدن کے عروج اور پھر زوال کا دورانیہ اوسطاً 60 سے 70 سال کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کلیے سے میرا جسم اپنی عمومی مدت پوری کر چکا ہے۔ میں 70 کے عدد کو چھونے والا ہوں اور اس دوران میرے جسم میں موجود خون کے خلیے میری رگیں پھٹنے اور جسم کے بنیادی اعضاء اپنی عمومی مشقت پوری کر چکے ہیں۔ اب ان اعضاء کے ساتھ جسم کا جو بھی برتاؤ ہے وہ خصوصی ہوگا۔ یہاں ایک بات اور دھیان میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ موت کا تعلق کبھی براہ راست جسم کے زوال سے نہیں ہوتا۔ موت جسم میں موجود روح کے نکلنے کا نام ہے، جو نکلتے نکلتے 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لے سکتی ہے، اور بہت سے ایسے انسان ہمارے آس پاس موجود ہیں جو اپنے جسم کے اس خصوصی رویے کی وجہ سے بآسانی اتنی عمر کا سفر بھی طے کر لیتے ہیں، جبکہ بعض حادثاتی صورت میں 20-22 سال کے جوان کے جسم سے بھی روح پل بھر میں نکل جاتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جسم کی اپنی بھی ایک خاص میعاد اور مدت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ایکسپائری ڈیٹ، جو کسی حادثے کی صورت میں فوراً اور طبی مدت پوری کرنے کی صورت میں 60 سے 70 سال کے اندر ہمارے جسم کو اس حال تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں ہماری روح کا اس بدن میں مزید قیام مشکل ہو جاتا ہے۔ میں غور سے سلطان بابا کی بات سن رہا تھا۔ مجھے لگا کہ ایک بہت اسرار میرے ذہن کے دریچوں سے اندر آتے آتے واپس پلٹ گیا، جیسے کچھ سمجھ میں آنے سے پہلے ہی سب کچھ آپس میں الجھ گیا ہو۔ سلطان بابا نے کچھ وقفے کے بعد ہی بات جاری رکھی، اسی لیے ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ اپنے جسم کے اس عمومی رویے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی دینی اور دنیاوی معمولات کا بھی ترتیب دیتے ہیں۔ ایک عام رویے کا انسان 40-45 سال کی عمر کے بعد مذہب کو زیادہ ترجیح دینے لگتا ہے، کیونکہ اس کے لاشعور میں کہیں یہ بات دبی ہوتی ہے کہ عمر کی آخری دہائی شروع ہو چکی ہے، بہتر ہے کہ اب اوپر والے کو بھی راضی کر لیا جائے۔ واضح رہے کہ بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر بڑھاپا، یہ سب کیفیات صرف ہمارے جسم پر ہی وارد ہوتی ہیں، ان کا ہماری روح سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ روح کا ہماری ان جسمانی تبدیلیوں پر منحصر ہے۔ تقدیر وہ وقت طے کرتی ہے جب ہماری روح کو ہمارا یہ جسم چھوڑنا ہوتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ، بیماری، چوٹ، حادثہ یا سادہ طبعی موت اس روح اور جسم کی دائمی جدائی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر موت کے بعد اسے روز حشر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور تب ہماری زندگی کا دوسرا اور اصل دور شروع ہوگا۔ اسی لیے ہمیں دنیا کے لیے اسی قدر محنت کی تاکید کی گئی ہے جتنا ہمیں یہاں رہنا ہے۔ سلطان بابا اپنی بات ختم کر چکے تھے، لیکن میرا ذہن حسب معمول کچھ نئے سوالوں میں الجھتا چلا گیا۔ تو کیا ہماری معصوم روح صرف ہمارے کیے گئے گناہوں کی سزا بھگتتی ہے؟ کیا گناہ اور ثواب کا اختیار
صرف ہمارے ایک بنیادی عضو ذہن کی کارستانیوں کا شاخسانہ ہے۔ رات 8 بجے نرس نے دوبارہ آ کر مجھے کل والی بات کی یاد دہانی کروائی کہ تیمہ داروں کو رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں شیخ صاحب بھی خود آ پہنچے اور 15 منٹ سلطان بابا کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ٹھیک 8:30 بجے ہم نے اسپتال کے اصولوں کے مطابق روانگی اختیار کر لی۔ شیخ صاحب نے راستے میں بتایا کہ آج نصیر صاحب نے انہیں فون کر کے سلطان بابا کی تفصیلی خیریت معلوم کی تھی، اور مجھے نہ جانے کیوں ان کی باتوں سے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے آئی جی صاحب نے انہیں کچھ میرے بارے میں بھی بتایا ہے، اور شاید وہ یہ بات بھی جان چکے ہیں کہ ہسپتال کی ادائیگی بھی میرے گھر والوں کی طرف سے کی گئی ہے۔ بہرحال انہوں نے مصلحتاً اس موضوع کو چھیڑنے سے گریز ہی کیا اور مجھے ایک بڑی مشکل سے بچا لیا، کیونکہ اب میں کسی طور بھی اپنے روایتی حسب نسب اور ماضی کے کسی بھی حوالے کو اپنی ذات کا تعارف نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو ان کا چھوٹا بیٹا وقار کار پورچ سے ذرا پرے اپنی ڈی ٹی ایس ہیوی بائک کی ریس چیک کرنے کے لیے اس کے پچھلے پہیے کو اسٹینڈ کے ذریعے اونچا کر کے ہائیڈرولک جیک لگا رہا تھا۔ سارے گھر میں موٹر سائیکل کی تیز آواز نے ہنگامہ سا برپا کر کے رکھا تھا۔ میں ایک لمحے میں ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو کر خود اپنے گھر کے احاطے میں پہنچ گیا، اور چند پل ہی میں وقار کی جگہ پرانے ساحر نے لے لی۔ ہر کونے میں اور کاشف میرے ہی گھر میں اپنی اپنی بائکس کھول کر اسی طرح ان کی صفائی کیا کرتے تھے اور سارا گھر سر پر اٹھائے رکھتے۔ وہ دن گھر کے تمام نوکروں کی شامت کا دن ہوتا، کیونکہ ہمیں ہر دوسرے پل کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی، اور نہ ملنے پر یا دیر سے لانے پر کوئی نہ کوئی نوکر ہمارے عتاب کا شکار بن کر ہی رہتا۔ پھر شام کو جب پاپا گھر واپس آتے تو ان کی عدالت میں ہماری شکایتیں لگتیں، اور کبھی مجھے اور کبھی کاشف کو جرمانہ بھرنا پڑتا۔ یہ وقت بھی کیسی کیسی کروٹیں بدل جاتا ہے۔ کاش ہمارا حافظہ بھی گزرے وقت کی کروٹ کے ساتھ ساتھ کسی سلیٹ کی طرح صاف ہوتا رہتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مجھے اپنی جگہ رکا دیکھ کر شیخ صاحب آگے جاتے جاتے واپس پلٹ آئے۔ کیوں عبداللہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں جلدی سے سر جھٹک کر اپنی دنیا میں واپس آیا اور آگے بڑھ گیا۔ شیخ صاحب نے نوکروں سے کہا کہ وہ تازہ دم ہو کر انیکسی میں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم وقار کی جانب بڑھنے سے نہیں روک پایا۔ اس نے ہائیڈرولک تیل کی لمبی گلاس نما کپی اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور پچھلے پہیے کی ڈسک میں بنے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں تیل ڈالنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی جانب آتا دیکھ کر اس نے ایکسیلیٹر چھوڑ دیا، لیکن پہیہ ابھی بھی تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میں نے تیل کی کپی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ جب تک یہ پہیہ مکمل طور پر رک نہ جائے اور بائک کا انجن ٹھنڈا نہ ہو جائے، تیل نہ دینا، ورنہ یہ آئل صرف پہیے کی ڈسک تک محدود نہیں رہے گا، پورے انجن میں پھیل جائے گا۔ پھر کئی دن تک بائک بار بار چوک ہوتی رہے گی۔ وقار کھلے منہ کے ساتھ حیرت سے میری بات سنتا رہا، پھر اس نے زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہ، تو یہی وجہ تھی کہ بائک پوری ریس نہیں اٹھا رہی تھی، اور میں پچھلے 3 دنوں سے سر کھپا رہا ہوں اور ڈسک کو جام سمجھ کر تیل دیے جا رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کر آئل کی بوتل اسے واپس کر دی۔ وقار بھی جلدی سے ہاتھ پہنچ کر میرے ساتھ ہی انیکسی کی طرف چلنے لگا اور اپنی بائک کے بارے میں بتانے لگا کہ ابھی 2 ماہ پہلے ہی اس کے ڈیڈ نے اسے یہ بائک لے کے دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہدایتی کتابچہ مینول گائیڈ نہیں ملا، کیونکہ بائک سمندر کے ذریعے کھلی بحری جہاز پر پہلے پورٹ اور پھر یہاں تک پہنچی تھی، لہٰذا بہت سے ضروری لوازمات بھی غائب تھے۔ انہی باتوں کے دوران شیخ صاحب بھی پہنچ گئے، لیکن آج شہریار نہ جانے کہاں غائب تھا۔ نوکر نے بتایا کہ وہ شام کو کسی دوست کے ہمراہ کہیں باہر نکل گیا تھا، لیکن کھانا لگنے تک شہریار بھی پہنچ گیا۔ وقار بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اب تک وہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔ پھر کھانا کھاتے کھاتے اچانک ہی وہ پوچھ بیٹھا، عبداللہ بھائی، کیا آپ مولوی ہیں؟ شیخ صاحب نے اسے گھور کر دیکھا اور میری ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں،
لیکن جیسے نیم حکیم ہوتے ہیں ویسے ہی میں فی الحال آدھا مولوی ہوں۔ وقار اور شہریار بھی مسکرا دیے۔ وقار کی کچھ ہمت بندھی۔ آپ کے گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ آپ کو ان کی یاد نہیں آتی؟ شیخ صاحب نے اسے ڈانٹا۔ وقار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے شیخ صاحب کو روک دیا۔ کوئی بات نہیں، اسے پوچھنے دیں۔ ہاں تو بھائی میرے گھر والے تو یہاں سے بہت دور رہتے ہیں اور مجھے ان کی یاد بھی بہت آتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے جب ان کی بہت یاد آتی ہے، کیونکہ میں تو اپنے گھر سے ایک رات بھی دور نہیں رہ سکتا۔ رہ تو میں بھی نہیں سکتا، پر کیا کروں، میرا کام ہی ایسا ہے نا۔ البتہ جب گھر والے بہت یاد آتے ہیں تو تھوڑا سا رو لیتا ہوں، اس طرح دل کچھ بہل جاتا ہے۔ وقار زور سے ہنس پڑا۔ ارے آپ روتے بھی ہیں؟ لیکن آپ تو مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ تو کیا ہوا، بڑے روتے نہیں کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں بڑوں کو چاہیے چھپ کر ہی صحیح چھوٹوں سے زیادہ رونا چاہیے، اسی طرح ان کا دل کبھی سخت نہیں ہوگا۔ میری مانو تو تم بھی ابھی سے پریکٹس شروع کر دو، ہر غم کا ڈر دل سے نکل جائے گا۔ اب شیخ صاحب اور شہریار بھی ہماری اس معصوم بحث سے لطف اندوز ہونے لگے۔ وقار نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی ایک اور شخص زبان سے اکل دیا۔ آپ تو ہم جیسے ہی ہیں، لیکن شام کو شاہانہ باجی کہہ رہی تھیں کہ جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اس راستے پر نکل آتے ہیں وہ رفتہ رفتہ انتہا پسند بن جاتے ہیں۔ شیخ صاحب کے ہاتھ سے کانٹا چھوٹ گیا۔ شہریار نے بھی چونک کر اوپر دیکھا۔ شیخ صاحب غصے سے بولے، وقار، یو مائنڈ یور اون بزنس۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر شیخ صاحب کو روکا۔ تم انتہا پسندی کسے کہتے ہو؟ وقار کچھ ہچکچایا۔ وہی جو لوگ زبردستی اپنی منمانی کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ دیکھو پانی کا گلاس تقریباً بھرا ہوا ہے، اس کے سانچے میں جتنی گنجائش تھی اتنا پانی اس میں موجود ہے۔ اگر میں اس گلاس میں مزید پانی ڈالوں گا تو وہ چھلک کر میز پر گر جائے گا اور اس سے تمہیں، تمہارے ابو اور شہریار کو پریشانی ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے تمہارے DTS بائک کی رفتار کی حد 180 کی ہے، لیکن اگر شہر کی عام سڑکوں پر تم اسے 60-70 کی رفتار سے زیادہ چلاؤ گے تو لوگ ڈر کر ادھر ادھر بھاگیں گے، ہو سکتا ہے تم کسی کو زخمی بھی کر بیٹھو۔ بس یہی انتہا پسندی ہے، ہر وہ حد جس سے گزر کر تم دوسرے انسانوں کے لیے کسی بھی طرح کی پریشانی کا باعث بن جاؤ، وہ انتہا پسندی ہے۔ ہم نے آج کل اس صفت کو نہ جانے کیوں صرف مذہب ہی سے وابستہ کر دیا ہے۔ انتہا پسندی ایک رویے کا نام ہے۔ تم اپنی حد سے بڑھ کر بائک دوڑا کر بھی انتہا پسند بن سکتے ہو۔ شہریار تیز ہارن بجا کر بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ شیخ صاحب دن میں 8 گھنٹے کے بجائے 20 گھنٹے اپنے کاروبار پر صرف کر کے بھی انتہا پسند کہلا سکتے ہیں، لیکن میرا راستہ تو میری اپنی کھوج کا ہے۔ میں کچھ سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ میرا مقصد اپنے نظریات کسی پر مسلط کر کے اسے پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں ابھی تک صرف مختلف نظریات کو جانچنے اور پرکھنے کی حد تک ہی محدود ہوں۔ جانے اس مختصر زندگی میں مذہب کی بنیادی باتوں سے کچھ آگے بڑھ بھی پاؤں گا یا نہیں، کسی انتہا تک جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ویسے بھی مذہب ہمیں ہر چیز میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت دیتا ہے، حتیٰ کہ خود عبادت میں بھی اسی اعتدال کو مد نظر رکھنے کا حکم ہے۔ تو پھر بھلا مذہب میں ہمیں کسی بھی انتہا پسندی کی طرف کیسے لے جایا جا سکتا ہے؟ میری بات ختم ہونے کے بعد بھی کمرے میں کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر میں نے خود ہی وقار سے پوچھا کہ کوئی اور سوال تو اس کے ذہن کو پریشان نہیں کر رہا۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا، نہیں عبداللہ بھائی، میں آپ کی باتیں سننے سے پہلے واقعی ایسے لوگوں سے بہت کتراتا تھا، لیکن آج آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ شاید ہم خود ہی مذہب کو انتہا پسندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مذہب ہمیں کبھی اس طرف نہیں دھکیلتا، ہمیں خود اپنے رویوں پر قابو پانا ہوگا۔ شیخ صاحب کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور انہوں نے خوش ہو کر بیٹے کی پیٹھ تھپکی۔ شہریار بھی مسکرا دیا۔ شیخ صاحب کھانے کے بعد بھی بہت دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے۔
ان کے جانے کے بعد میں نے شہریار سے عشاء کی نماز کے لیے مہلت طلب کی۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن نماز پڑھتے ہی کمرے میں چلے آنا، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ہنس کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تمہاری ضروری باتوں کا دائرہ کہاں تک محدود ہوگا۔ تم چلو، میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں۔ نماز کے بعد میں شہریار کے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ نیلگوں دھوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت سے ادجلے سگریٹ راکھ دان میں ابھی تک سلگ رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے تو میرا دم ہی گھٹ سا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے لگاتار سگریٹ نوش ہوگے۔ شہریار نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں۔ نہیں، ہر وقت اتنی سگریٹ نہیں پھونکتا، بس کبھی کبھی ذہن کسی پلاٹ یا نقطے پر الجھ جائے تو پھر یہ نکوٹین ہی میرے سوچوں کی رکی ہوئی گاڑی کو آگے دھکیلتی ہے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کڑوا دھواں تم جیسے لکھاریوں کے اندر جا کر ایسا کیا جادو کرتا ہے کہ لفظ اور خیال آنسو کی طرح باہر ٹپکنے لگتے ہیں۔ شہریار زور سے ہنسا۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اندر جا کر یہ دھواں ان کا بھی دم گھوٹ دیتا ہو تو خیال باہر کو لپکتے ہوں۔ کیا تم بالکل بھی سگریٹ نہیں پیتے؟ مجھے اپنی ماضی کی شامیں، کلب اور ان میں بھرا ہوا دھواں یاد آ گیا۔ کبھی پیتا تھا، دن میں ایک آدھ پیکٹ بھی پھونک جاتا تھا، اب نہیں پیتا۔ تم یہ بتاؤ کہ ایسا کون سا خیال اٹک گیا ہے تمہارے اندر جسے اس دھوئیں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ شہریار نے گہری سی سانس لی، لیکن جواب دینے کے لیے اس کے لب کھلنے سے پہلے ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ شہریار نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ دوسرے جانب سے شاید کسی نے سلام کیا۔ شہریار نے جواب کے بعد کہا، صحیح نصیب، کہیے آج کون سا امتحان لیں گی ہمارا؟ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن شہریار نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ بٹھا دیا۔ مجھے ان کی گفتگو کے دوران وہاں بیٹھنا کچھ معیوب سا لگ رہا تھا، لیکن شہریار نے میرا دوسرا اشارہ بھی نظر انداز کر دیا اور دوسری جانب کی بات سن کر کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم کچھ دیر بعد بات کر لیں، دراصل میرے کمرے میں ایک مہمان دوست ہے۔ دوسری جانب کی بات سن کر شہریار نے فون رکھنے سے پہلے کہا، چلیں ٹھیک ہے، کل بات کریں گے، اور ہاں، آپ کے سوالوں کا جواب ادھار رہا تھا۔ فون رکھ کر وہ میری جانب پلٹا، کافی چلے گی؟ نہیں، میری کیفین سے کچھ زیادہ بنتی نہیں۔ تم نے خواہ مخواہ فون بند کر دیا، ہو سکتا ہے وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہو، میں تو ویسے بھی جانے ہی والا تھا۔ شہریار کسی گہری الجھن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں تم سے ہر الجھن بانٹنے کو جی چاہتا ہے۔ ہم رائٹرز ویسے بہت کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، جو بھا جائے وہی اپنا بن جاتا ہے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کچھ الجھے ہوئے لگتے ہو۔ ہاں، ایک عجیب سی بات ہے، شاید میرا وہم ہی ہو،